امریکہ کی ایران پر مسلسل 5 گھنٹے تک بمباری، ایرانی میزائل، ڈرون اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے بوشہر، چابہار، جاسک، کونارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس پر حملے کیے۔ امریکی افواج نے کامیابی کے ساتھ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی افواج کو بھاری نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ امریکی افواج مہلک حملوں کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اپنے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کرنے کی ایرانی صلاحیت کو کمزور کریں گے۔ اس وقت 50,000 سے زائد امریکی فوجی مشرق وسطیٰ میں تعینات ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق خلیج اور بحیرہ عمان میں امریکی طیاروں کی پروازیں دیکھی گئی ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا 2 امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جدید فضائی دفاعی نظام نے لار شہر اور بندر عباس میں ڈرون گرائے گئے۔ کویت میں امریکی پیٹریاٹ میزائل سسٹم کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ کہا کہ کویت میں امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرون حملے کیے۔ بحرین کے علاقے جفیر میں امریکی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملہ۔ امریکی بحری اڈے، ایندھن کے ٹینک، ڈیپو اور مواصلاتی نظام کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملے کے نتیجے میں امریکی ایندھن کے ڈیپو میں آگ لگ گئی۔ امریکی پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کا ریڈار سسٹم مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اردن میں فوجی ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ اعتراف بھی کیا کہ آبنۂ ہورمز میں وارننگ نظر انداز کرنے والے 2 ٹینکرز کو حملہ کر کے ناکارہ بنا دیا۔ امریکی صدر کا ایران کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان۔ اپنے ہرمز کو کنٹرول میں لینے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ تمام کارگو بحری جہازوں کے گزرنے پر 20% فیس بھی عائد کر دی۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران نے اپنے ہرمز کھلا رکھنے کا معاہدہ توڑ دیا۔ امریکی ناکہ بندی صرف ایرانی بحری جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکے گی۔ ایران کے سوا تمام ممالک کو اپنے ہرمز کے استعمال کی مکمل اجازت ہوگی۔ ایران کو بڑی حد تک پتھر کے دور میں پہنچا دیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران صرف دھمکیاں دے سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ چین مالیاتی امور اور AI پر مکمل کنٹرول چاہتا ہے۔ امریکی ادارے چین کو کسی صورت AI میں جیتنے نہ دیں۔ آبنائے ہورمز میں کشیدگی سے تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ برطانوی خام تیل $86 فی بیرل کی سطح پر عبور کر گیا۔ امریکی خام تیل کی $80 فی بیرل میں فروخت۔ مربن کروڈ بھی $83 فی بیرل کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں دوسرے روز بھی شدید مندی کا راج۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 5022 پوائنٹس کی گراوٹ۔ انڈیکس میں ٹریڈنگ کے دوران 5 نفسیاتی حدیں گر گئیں۔ امریکی ڈاؤ جونز فیوچرز میں 187 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ نیسڈیک میں 1.6% کی بڑی گراوٹ دیکھی گئی۔ S&P اور نیسڈیک کے شیئرز کی قدر بھی گر گئی۔ ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں بھی مندی ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت۔ برادر ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا کہ ایسی کارروائیاں سعودی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمارے برادرانہ تعلقات تاریخی اور مضبوط ہیں اور پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے امن، سلامتی اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم کا خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے فروغ کی ہر مخلصانہ کوشش کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ ملکی سیاسی قیادت کی مولانا فضل الرحمان کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی شدید مذمت۔ شہداء کے لواحقین اور قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سربراہ JUIFA کے بیان کو شہداء کی قربانی کی توہین قرار دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارٹ نے کہا شہداء کی قربانیوں کا کوئی مول نہیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو تنخواہ یا مراد سے نہیں تولا جا سکتا۔ احسن اقبال نے کہا فوجی جوان تنخواہ کے لیے نہیں، وطن، قوم اور اپنے حلف کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ وزیر پارلیمان امور طارق فضل چودھری نے کہا شہداء کے لہو کو کسی سیاسی بیان یا تمسخر کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ مشیر سیاسی امور رانا ثناءاللہ بولے کہ شہادت کا راز ہم دنیا داروں اور تنخواہ داروں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا بھی مولانا کے بیان پر اظہار افسوس۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا مولانا کو سوچ سمجھ کر بات کرنے کا مشورہ۔
عظمہ بخاری بولی شہداء کی قربانیوں کو پیسوں میں تولنا بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن بولے شہداء کے خلاف ہرزہ سرائی قومی یکجہتی کے مفاد میں نہیں۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان نے کہا مولانا فضل الرحمان کے بیان سے پاکستانیوں کا دل دکھا ہے۔ شہداء قوم کے ہیرو ہیں، انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو کہا تنخواہ تو کیا دنیا کے سارے خزانے شہداء کی قربانیوں کا نعم البدل نہیں۔ سیاسی لیڈروں کو شہداء کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ سیاستدانوں کو اپنے جوش خطابت میں الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر مزید بولے کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اس سسٹم سے مایوس ہیں، اسی لیے وہ خود باہر نکلی ہیں۔ محمود خان اچکزئی نے 5 اگست سے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ پی ٹی آئی 5 اگست کو کیا کرے گی یہ فیصلہ پارلیمانی اور پولیٹیکل کمیٹی کرے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انقرہ میں ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات۔ پاک ترکیہ دفاعی تعلقات اور علاقائی سیکیورٹی پر گفتگو ہوئی۔ خطے کی صورتحال بھی زیر غور آئی۔ ترک میڈیا کے مطابق ملاقات میں ترک نائب صدر اور انٹیلیجنس چیف بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ترک مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف سمیت دیگر اعلیٰ عسکری اور سیاسی قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ترکیہ کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مسلح افواج کے اعلیٰ فوجی اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ ایران کے خلاف حملوں پر امریکی سینیٹرز کی صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید۔ سینیٹر چک شومر نے کہا کہ ٹرمپ کی ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت سیاہی خشک ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ امریکی ایوان اور سینٹ دونوں نے ایران جنگ ختم کرنے کے لیے ووٹ دیا۔ امریکی صدر کو دونوں ایوانوں کے فیصلوں کی تعمیل کرنا ہوگی۔ بہت ہو چکا، ٹرمپ اب ایران جنگ ختم کریں۔ سینیٹر کرس مرفی نے کہا کہ ماضی کے تمام امریکی صدور ایران جنگ کے بھیانک نتائج سے واقف تھے۔ جنگ کا نتیجہ شدید معاشی اور انتظامی انتشار کی شکل میں نکلے گا۔ جنگی تصادم سے ہزاروں امریکیوں کی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ ٹرمپ کو عوام کے جانی و مالی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے ہارمز میں 20% ٹیکس لگانے پر برازیلین صدر کی ٹرمپ پر شدید تنقید۔ کہا کہ آپ نے ہارمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر 20% ٹیرف عائد کرنے کو بحری قزاقی قرار دے دیا۔ کہا کہ امریکہ جیسے بڑے ملک کو قزاقی کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر UN شپنگ ایجنسی نے بھی آپ نے ہارمز میں فیس وصولی کی مخالفت کر دی۔ ایرانی صدر سے تہران میں روسی وزیر توانائی کی ملاقات۔ مسعود پزشکیان کا روس کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بڑھانے کا عزم۔ کہا ایران اور روس قابل اعتماد اتحادی اور دوست ہیں۔ دونوں ممالک کا توانائی اور معاشی منصوبے تیز کرنے پر اتفاق۔ ناگالینڈ میں بھارتی فوج کے قافلے پر باغیوں کا حملہ۔ ایک بھارتی فوجی ہلاک، 4 زخمی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایک ہفتے میں ناگا باغیوں کا دوسرا بڑا حملہ ہے۔ 6 جولائی کو بھی اکھرل ضلع میں 2 بھارتی فوجیوں کو گھات لگا کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بھارتی فورسز نے حملے کے بعد سکھوی اور ملحقہ علاقوں میں سرچ آپریشن کے نام پر لوگوں کو گھر بدر کرنا شروع کر دیا۔